اور ٹولز کون سے دینے ہیں؟ کوئی راکٹ سائنس نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا طریقہ ہے؟ وہ ذمہ داری کا احساس. رب نے مجھے کیوں بنایا، کیوں اس دنیا میں بھیجا، مقصد حیات کیا ہے، میں نے کن چیزوں پہ کام کرنا ہے. کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین تھے، وہ بننا ہے. میری پہچان یہ نہ ہو کہ یہ ٹیررسٹ ہے، میری پہچان کیا ہو؟ صادق اور امین، کمیٹڈ پرسن، رسپانسبل پرسن، سچا اپنی ذات میں بھی لوگوں کے لیے بھی، فیئر جسٹس کے ساتھ کام کرنے والا. اور جو صادق اور امین ہوگا نا، اس کے اندر بہت کریج ہوگی. جھوٹ نہیں بول رہا، وہ ہر ایک کو کہے گا سوری آئی کانٹ لائی. کیونکہ جو جھوٹ بولنے والا انسان ہے وہ تو پیئر پریشر میں دب جاتا ہے، اس میں تو ہمت بھی نہیں ہے، وہ صحیح چیز کے لیے سٹینڈ بھی نہیں لے سکتا. کوئکلی کچھ کام جو آپ نے کرنے ہیں. نمبر 1، محبت. اپنے بچوں سے محبت کرنا سیکھیں. اور جب آپ اپنے بچوں کو محبت دیں گے، ان کو بھی سمجھ آئے گی آگے ہم نے محبت دینی ہے. اور ان کے اندر یہ محبت کیا لائے گی؟ فراخ دلی. لن تنالوا البر. جب محبت کریں گے تو آپ ان کو یہ بھی سکھائیں گے کہ اللہ کے راستے میں کچھ قربانی بھی دو، اپنی ذات سے نکل کے دوسروں کا بھی سوچو اور دوسروں کی ضروریات کو بھی پورا کرو. دوسری چیز آپ بچوں کو سکھائیں گے کہ مسلمان امن پسند ہوتا ہے. یہ امن آپ کیسے بچوں کو سکھائیں گے؟ دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تو جھگڑتے ہیں بہن بھائی، اسکول میں لڑائیاں، اور اگر لڑکیاں ہیں تو سارا دن کٹی دوستی چلتی رہتی. بچوں کو وہ طریقے سکھانے کہ آپ اپنے کانفلکٹس کو، لڑائی جھگڑوں کو کیسے حل کرتے ہیں. کیونکہ ہمارے جب بچے لڑتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک کو لگائی دوسری کو لگائی. تیسری امپورٹنٹ چیز صبر سکھانا ہے بچوں کو. ہمارا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہم اس وقت رہتے ہیں فاسٹ فوڈ انڈسٹری، 2 منٹ نوڈل، کوئک کنیکشنز. ہم 2 منٹ لائن میں نہیں کھڑے ہو سکتے. اس دن مجھے نظر آئے گا نا کہ ہم کسی شادی پہ جاتے ہیں اور ہم لائن نہیں توڑتے اور درمیان میں سے چمچ ڈال کے اپنے لیے چاول نہیں دیتے اور سلاد کی ساری پلیٹ اپنے پاس فارغ نہیں کرتے. اس دن میں مانوں گی کہ آپ کے بچوں میں صبر آئے گا. تو اس فاسٹ لائف میں اپنے آپ کو بھی صبر پہ جمانا اور بچوں کو بھی صبر سکھانا. پھر ایک اور چیز جو ہم نے بچوں کو سکھانی ہے وہ کیا ہے؟ کائنڈنس، رحم کرنا. کیسے؟ لوگوں کی ضروریات دیکھیں. جھولا لے رہے ہیں تو دیکھو بیٹا تم اتنی دیر سے جھولا لے رہے ہو، یہ ساتھ ایک بچہ کھڑا ہوا ہے، اس کا بھی دل چاہ رہا ہے. کچھ آپ کھا رہے ہیں تو ارد گرد آپ کو جو لوگ نظر آ رہے ہیں ان کو کھلائیں. نرمی، جینٹلنس اپنے بچوں کو سکھانی ہے. کیسے؟ کس طرح لوگوں سے ہم بات کرتے ہیں جب ہمیں غصہ بھی آیا ہو، ہم پریشان بھی ہوں. اس کے لیے آپ کو اپنے ملازمین، اپنے شوہر، اپنے ارد گرد لوگوں سے معاملات درست کرنے پڑیں گے. ہم تھوڑی دیر کے لیے بازار جائیں اور اگر ہمارے شیشے پہ کار کے کوئی ناک کرے بیگر تو ہم کیا کرتے ہیں؟ نرمی سے بات کرتے ہیں، جاؤ جاؤ پروفیشنل بیگرز. اور ہمارا بچہ کیا سیکھ رہا ہے؟ نرمی، اعتدال. کل کو وہ بھی کہے گا جاؤ جاؤ اماں، جاؤ جاؤ ابا، جان چھوڑو میری. کیونکہ ہم ان کو یہ جملے خود سکھا رہے ہیں، یہ طریقہ کار خود سکھا رہے ہیں. پھر آپ کے اپنے بچوں کو تقویٰ دینا ہے. تقویٰ تو بنیاد ہے نا ہر چیز کی. میرا رب اس چیز سے راضی ہوگا، افراط و تفریط نہیں، پورے دین کو لینا ہے. کیونکہ میرے رب نے کیا کہا ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین میں داخل ہونا ہے. ایمان پہ بہت زیادہ کام کرنا ہے. اور ایمان پہ کام کیسے ہوتا ہے؟ یہ یاد رکھنا ہے کہ جو ہماری کمٹمنٹس ہوتی ہیں ان کی شیلف لائف بڑی تھوڑی ہوتی ہے. پہلے ہم اپنے رب سے کمیٹڈ، نماز کے لیے، فرائض کے لیے، سنتوں پہ عمل کرنے والے، حقوق اللہ حقوق العباد کا صحیح بیلنس کرنے والے. اور آپ دیکھیں کہ انبیاء نے قرآن میں بار بار آتا ہے، کیا اپنے بچوں کو کہتے تھے؟ بار بار کہتے تھے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو. ایک میں سینگ پڑھی تھی ابن القیم کی، اور وہ کہتے ہیں کہ دنیا جو ہے نا ایک سائے کی طرح ہے. اگر ہم اس کے پیچھے بھاگیں گے تو وہ سایہ ہم سے آگے آگے بھاگے گا، اور کرتے کرتے پتہ نہیں ہم کہاں پہنچ جائیں گے. اور ان سوالوں کی تیاری نہیں ہوگی، اعتدال نہیں آئے گا بچوں میں، وہ فکر ہم میں بھی نہیں آئے گی، نہ ہمارے بچوں میں ٹرانسفر ہوگی. لیکن اگر ہم اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں
تو دنیا ہمارے پیچھے ہے، وہ سایہ ہمارے ساتھ ساتھ آ رہا ہے، دنیا کہیں نہیں جاتی. اور میں ختم کروں گی ایک اور کہانی سے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو گریٹ وال آف چائنا ہے یہ کیوں بنی تھی؟ کیونکہ جو چائنیز تھے وہ چاہتے تھے کہ ہم بہت پیسفلی رہیں، امن کے ساتھ رہیں. بڑا سوچا انہوں نے، بڑے طریقے آزمائے، آخر میں انہوں نے کہا ایسے کرتے ہیں، چائنا کے پاس یہاں پہ بارڈر پہ ایک اتنی اونچی اتنی مضبوط دیوار بناتے ہیں کوئی اس کو کراس نہ کر سکے. اور آپ پڑھ لیں ہسٹری کہ انہوں نے کیا کیا محنت کی. آپ دیکھیں نا 7 ونڈرز میں وہ آگے اتنی بڑی انہوں نے دیوار بنا دی کہ پہلے 100 سال میں ہی چائنیز پر 3 دفعہ اٹیک ہو گیا. آپ کو پتا ہے کہ دیوار کے اوپر سے نہیں ہوا، انہوں نے صرف اس کا جو گارڈ تھا اس کو رشوت دی، اس نے دروازہ کھولا اور وہ آرام سے آئے اور انہوں نے آ کے سارا کام کر لیا. تو چائنیز کیا بھول گئے؟ کیا بنانا بھول گئے؟ بلڈنگ تو بنا دی لیکن کیریکٹر بلڈنگ کرنا بھول گئے. یہ ہم سب کو اپنے بچوں کے لیے یاد رکھنا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا بھی کیریکٹر بنے تو صرف بلڈنگ نہیں بنانی، ان کے اندر وہ سارے سوچ اور سارا طریقہ لے کے آنا ہے جو ہمارے دین کا ہے. فیملی سٹرکچر کو بچائیں، ماؤں کی صحیح تربیت ہو، ایجوکیشن سسٹم دنیا بھی دیں دین بھی دیں تاکہ وہ خود اس کو ریلیٹ کریں اور آپ بھی ان کو ریلیٹ کروا سکیں اور خود بھی رول ماڈل بنیں اور بچوں کو صحیح رول ماڈلز بھی دیں. جب آپ یہ کام کریں گے تو پھر ہی جو ہم چاہ رہے ہیں کہ بچوں کی شخصیت میں اعتدال ہو اور ہمارے پاس وہ سوچ ہو، وہ فکر ہو اور ہمارے پاس وہ ٹولز ہوں، انشاءاللہ اللہ کی مدد سے. اگر آپ کے کوئی سوال ہے میرے پاس 10 منٹس ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. آج کل ہم جیسے دیکھ رہے ہیں کہ فیس بک کا زمانہ ہے اور ہمارے بچوں کا دن فیس بک اسٹیٹس دیکھ کے شروع ہوتا ہے اور اینڈ بھی اسی پہ ہو رہا ہے. تو فردر جب ہمارے اپنے بچے ہوں گے تو اور بھی بہت سی ٹیکنالوجیز اور اس طرح کے مسائل آ چکے ہوں گے تو انہیں انکاؤنٹر کیسے کریں؟ ٹیکنالوجی کو آپ کاؤنٹر کیسے کریں؟ کیونکہ دیکھیں ایک عمر تک آپ اپنے بچے کو ٹیکنالوجی سے دور رکھ سکیں گے، لیکن جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے جائیں گے انہوں نے اس ٹیکنالوجی کے ساتھ جڑنا ہے. پہلی بات تو یہ کہ آپ اپنے بچوں کو قرآن ریگولر پڑھائیں. اور قرآن پڑھانے کا مطلب صرف ناظرہ نہیں ہے، ناظرہ ابتدا ہوتی ہے. جب قرآن پاک ناظرہ بچے پڑھنا شروع کرتے ہیں اس کے ساتھ فہم ان کو دینی چاہیے. جب آپ فہم دیں تو اس کو ان سب نئی چیزوں کے ساتھ ایسوسیٹ کریں. مثلاً حیا کے اوپر کوئی بات آ گئی، تقویٰ کے اوپر کوئی بات آ گئی، اللہ کی عبادت پہ بات آ گئی. آپ ہر چیز میں شروع سے بچوں کو بتائیں گے ہماری ترجیحات کیا ہوں گے. پہلے نماز، پہلے امپورٹنٹ کام، پھر آپ نے کوئی اور چیز کھولنی ہے. دوسرا ان کو بتائیں گے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے جو کہ اپنی ذات میں حرام نہیں ہے لیکن اس کا صحیح استعمال ہو سکتا ہے، آپ اپنے بچوں کو ان کا صحیح استعمال سکھائیں گے. ٹیکنالوجی کا خاص طور پہ صحیح استعمال اپنے بچوں کو شروع سے آپ سکھانا شروع کریں گے. اس کے علاوہ جب آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں بچوں کے سامنے تو ان کو انالیسس کرنا سکھائیں. ایک ہوتا ہے نا کہ آپ ان کی سوچ بند کر دیتے ہیں کہ بند، چپ چپ، پوچھنا نہیں، جواب دیتے ہو مجھے آگے سے پوچھتے ہو، بدتمیز. یہ نہیں، آپ کا بچہ آپ کو پوچھ رہا ہے میں یہ کیوں نہیں کر سکتا، آپ اس پہ بتائیں گے اس وجہ سے آپ نہیں کر سکتے. اس کے لیے ظاہر آپ کو ریسرچ بھی کرنی ہوگی. اگر آپ نے اپنے بچے کو تقویٰ دے دیا اور اس ٹیکنالوجی کو خود سمجھ کے ان کو گائیڈ کیا کہ اس کو کیسے استعمال کیا جائے، پھر جب وہ بچے ٹین ایج میں آ گئے ان کو اتنا مصروف کریں کنسٹرکٹیو کاموں میں، والنٹیئر ورک میں، کمیونٹی کے ساتھ کام کرنے میں، مختلف ہیلدی پروجیکٹس میں. اس سے کیا ہوگا کہ ان کے پاس فارغ ذہن اور دماغ نہیں ہوگا کہ وہ فیس بک پہ بیٹھ کے تصویریں اور سیلفیاں لگاتے رہیں. اور باقی اللہ سے دعا اور حفاظت کی دعائیں، کیونکہ یہ اللہ ہی ہے جو ہمیں اس طرح کے فتنوں سے بچا سکتا ہے. جو ان پڑھ مائیں ہیں جن کو خود ہی شعور نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں مطلب وہ خود ہوتی ہے کہ ہم تو ایسے ہی مار کھاتے کھاتے بڑے ہوئے، وہ بچوں کی تربیت کیسے کر سکتی ہے؟ جیسے کہ بچہ پورا دن کمپیوٹر پہ بیٹھا ہوتا ہے تو وہ یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ میرا بچہ تو بڑی پڑھائی کر رہا ہے. بالکل. تو وہ کیسے کر سکتی ہیں اور ان کو کیسے مطلب شعور دلایا جائے؟ بالکل صحیح بات ہے. ان پڑھ ماؤں کا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں آپ میں سے بہت سے لوگ الحمدللہ دعوت کے شعبے سے بلانگ کرتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں. تو اگر ایک ان پڑھ ماں بریانی بنانا سیکھ سکتی ہے اور نئی سے نئی ریسیپی کے ساتھ، اگر ایک ان پڑھ ماں سلائی کڑھائی ایکسپرٹ طریقے سے کرتی ہے اور اپنے گھر کا بجٹ بہترین طریقے سے مینج کرتی ہے،
तो उस अनपढ़ माँ को भी कॉन्फिडेंस दें कि वो टेक्नोलॉजी इतनी जरूर सीख ले, प्रोग्रामिंग भी सीखने की उसको जरूरत, हर चीज के 4 या 5 स्टेप है। आप उसको बताएं यहाँ से बटन ऑन करना है, उसके बाद ये वाला बटन दबाना है, फिर ये वाला बटन दबाना है। इस वक्त हमारी बहुत सी अनपढ़ माएँ, नानियां, दादियां जिनके बच्चे बाहर के ममालिक में हैं, वो स्काइप पे अपने बच्चों से बात करती हैं, उनके बच्चों ने उनको 3-3, 4-4 स्टेप्स पे सिखाया हुआ है। तो हम अपनी उन अनपढ़ माँ को क्यों नहीं सिखाते? हमारा मसला ये है कि हम उनको अनपढ़ कह के डिस्कार्ड कर देते हैं। आप उनको अवेयरनेस दें, और खाली अवेयरनेस नहीं दें कि आपके बच्चे क्या क्या काम कर रहे हैं, आप उनको स्किल्स दें, उनको हुनर दें, उनको कॉन्फिडेंस दें। तो हमें अपनी यंगर जनरेशन को भी सिखाना है कि माँ बाप बेवकूफ़ नहीं होते, माँ बाप का स्टेटस क्या है, वही बात, इत्तेदाल उन दोनों में लाना है। कह रही थी कि मैंने अपने बच्चों को हिप्स के लिए एक ऐसे इदारे में डाला जो मदरसे की तरह तो नहीं है, लेकिन एक मॉडर्न इदारा है। तो वहाँ जिस क्लास के बच्चे आते हैं वो एलीट क्लास ही है। तो मैंने अपने बच्चों को थोड़ा सा ही मैं रोक टोक रखती हूँ ना कि आप बहुत ज़्यादा कि फेसबुक पर इन चीज़ों का बना करें या कार्टून्स देखने से। तो मेरे बच्चे कहते हैं कि अम्मी आपने हमें किस दुनिया में रखा हुआ है, हमें कुछ पता ही नहीं चलने देती हैं आपको खुद भी कुछ नहीं पता और हमें भी नहीं सीखने देती। वो मुझे कहने कि इस मसले का क्या हल है? जी, मैंने शुरू में कहा था अपनी टॉक के कि हम अपने बच्चों को अब इन चीज़ों से रोकना तो है, ये नहीं आप कहेंगे बेटा जाओ सारी फिल्में देख लो, लेकिन अगर आपका बच्चा कोई चीज़ देख रहा है उसको क्रिटिकल एनालिसिस सिखाना है, एज अप्रोप्रिएट क्रिटिकल एनालिसिस। मसलन अगर हम कार्टून नहीं देखते तो क्यों नहीं देखते, नंबर 1, या फिल्म ही देख रहे तो क्यों नहीं देख रहे, उसमें क्या कबाहते हैं। दूसरी बात ये कि अपने बच्चों के स्किल्स बिल्ड करें, क्योंकि हम क्या करते हैं कि फिर बच्चों को बिल्कुल पीछे बैकग्राउंड में कर देते हैं। उनके हुनर, टाइम मैनेजमेंट उनको सिखाएं, उनको अच्छा डिबेटर बनाएं, उनको स्पोर्ट्स में आगे करें, क्योंकि फिर हमारे बच्चों की सेल्फ एस्टीम लो हो जाती है, उनको लगता है फिर हम तो किसी काबिल नहीं है। आप अपने बच्चों को सिखाएं कि तुम बाकी जो हलाल रास्ते हैं, जो हलाल चीजें, उसमें तुम एक्सेल करो, और जब आपका बच्चा हलाल चीजों में एक्सेल करेगा तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी होगा और वो ऐसे सवाल भी नहीं करेगा इंशाल्लाह। मैं बच्चों के हवाले से ही बात करना चाहूंगी जी। मेरा भांजा है, क्लास 9 का स्टूडेंट है, तो उनकी जो हुकूकुल अल्लाह और हुकूकुल इबाद में काफ़ी ज़्यादा शिद्दत पसंदी पाई जाती है। हुकूकुल अल्लाह तो पूरे अच्छे से परफॉर्म करते हैं, नमाज, रोज़ा, सब कुछ, और इवन ये कि फजर की नमाज में हम सबको वही बच्चा उठाता है माशाल्लाह। लेकिन हुकूकुल इबाद का जब टाइम आता है तो इतना डिफरेंस लगता है उनके रवैये में कि अगर उनसे कहा जाए कि प्लेट उठा के उधर रख दो या आप बाहर जा रहे नमाज पढ़ने तो कुछ लेते हुए आ जाओ, अगर उन्हें कोई काम नहीं करना होगा तो नहीं करना होगा, फिर वो हाँ पे नहीं आएगी बात, तो उसकी वजह कुछ समझ नहीं आती, और मतलब कभी कभार वो इतना चिढ़ा देते हैं कि बस हाथ उठते उठते रह जाता है। देखिए, जब बच्चा बालिग होना शुरू होता है ना, जिसको हमारे वेस्ट ने टीन एज बना दिया, तो हमने ऐसे बच्चों को अब छुई मुई बना दिया। मकसद ये है कि हम टीनेज में आके ना, हमारे ओवरऑल सोसाइटी में लगता है कि टीनेजर को तो बस सिर्फ फन एंड एंटरटेनमेंट के लिए पैदा किया गया है, उसको सिर्फ एंजॉय करना चाहिए, उसकी अपनी लाइफ है और उसको कोई छेड़े ना। मेडिकली हमें ये पता है और नफ्सियाती तौर पे हमें ये पता है कि ये वो वक्त होता है जब बच्चे में अंदरूनी जिस्मानी तब्दीली भी आ रही होती है और उसके साथ साथ जहनी तब्दीली भी आ रही होती है। इस वक्त बच्चा आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार होता है, उसको ये नहीं समझ आ रही थी कि मैं बच्चों में फिट हो रहा हूँ या मैं बड़ों में फिट हो रहा हूँ। उसके अंदर जज्बात का ठहराव भी नहीं होता, क्योंकि जब उसकी बॉडी में हार्मोन्स एकदम ज़्यादा आएंगे उसको गुस्सा आएगा, चाहे वो नहीं भी चाह रहा लेकिन गुस्सा आएगा। जब उसको कोई थोड़ी सी बात पे पिंच करेगा तो उस वक्त भी उसका मिजाज बदल जाएगा। ये वो वक्त होता है जब अपने बच्चे के साथ आपने बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करना है, उसको एंगर मैनेजमेंट सिखानी है, उसको कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाने हैं, और ऐसे नहीं सिखाए जाते कि लेक्चर देके। एक तो रोल मॉडलिंग आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, दूसरा अगर आपको लगता है कि आपने अपने बच्चे को कोई काम दिया वो नहीं कर पाया तो उसकी वजूहात आप देखेंगे। क्या उसको टाइम मैनेजमेंट नहीं आती? देखिए ना, जो बच्चा नमाज पढ़ने वाला है, माशाल्लाह अल्लाह के हुक्म मानने वाला है, क्या वो किसी रेगुलर कुरान क्लास में जाता है? कोई हल्का ऐसा है जहां जाता है कुरान पढ़ता है? क्योंकि कुरान ही आपके दिल को नरम करता है। किसी के साथ बैठ के तफसीर पढ़ता, समझता है, कोई उस्ताद, कोई मुरब्बी है उसका। इसके अलावा हमें ये देखना है कि घर वाले उसकी हर बात पे रिएक्ट कैसे करते हैं। मसलन अगर उसने कहा हो मैं भूल गया, तो क्या उसको बातें सुनाई जाती हैं, लो जी ये तो तुम करके नहीं आए, उस पर वो हमेशा रिएक्ट करेगा उस एज में, क्योंकि वो जवान हो चुका है। लेकिन अगर उसे प्यार से कहा जाएगा कि अच्छा बेटा अगर आप भूल जाते हैं कोई बात नहीं, आप दोबारा जाके ले आए,
یا اس کو کہا جائے گا کہ اچھا میں تمہیں ایک میسج کر دوں گی اس ٹائم پہ, یا میں آپ کو یاد دلا دوں گی. کوئی بھی طریقہ ایسا جس سے اس کو فیسیلیٹیٹ کر سکے وہ کرنا چاہیے. جب ہم یہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ جب وہ تقریباً 18 سال سے اوپر ہو جائے گا تو اس کی شخصیت میں دوبارہ سے وہ چینجز صحیح طرح سے بیٹھ جائیں گی. ایک ریسنٹ ریسرچ میں نے پڑھی تھی, اس میں وہ کہتے ہیں کہ بچے کا جو دماغ ہوتا ہے, ایک تو پہلے 2 سال میں بہت گروتھ ہوتی ہے اس کی, اور اس میں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بچوں کو اچھی چیزیں عادات سکھا دیں. جتنا کچھ آپ سکھائیں گے اس وقت جو سٹور ہوگا اس کو فائدہ دے گا. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ صرف جو برین کے سیلز ہیں نا, نیورونز ہیں, وہ آپس میں اپنے کنیکشنز کو اسٹرانگ کرتے ہیں. اسی سے بچہ بہت سی چیزیں سیکھتا ہے. سیکنڈ گروتھ پیریڈ آتا ہے جب بچہ بالغ ہونا شروع ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں ایک دم دماغ کا سائز دوبارہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اور اس میں ہمارے نفسیات یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہے جب بچے کی پرسنالٹی چینج ہو رہی ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں جو ہم نے بچپن سے سکھا دیا ہے, اب بچے کو اس سے آگے ویسے چلنا چاہیے, لیکن اب ضرورت اس بات کی ہے اس بچے کو آپ سمجھیں کہ دوبارہ سے میں نے ABC کر کے ساری چیزیں تحمل کے ساتھ سکھانی ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں, ہم تو بچپن سے بتا رہے تھے پڑھائی کریں, اس کو سارا ٹائم ٹیبل دیتے تھے, یہ پڑھتا تھا, اب اس نے پڑھنا چھوڑ دیے. کیوں؟ اب آپ سمجھیں وہ 0 پہ آ گیا, وہ پلے گروپ پہ آ گیا, اس کی برین گروتھ ایک دم ہوئی ہے. اب آپ اس کو دوبارہ سے وہ چیزیں سکھانا شروع کریں گے اور پھر آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس میں ٹھہراؤ آئے گا. ہم اکثر جب ہمارے بچے 3-4 سال کے ہوتے ہیں تو ان میں بہت شرارتیں آ جاتی ہیں اور وہ بہت تنگ کرنا اور ٹیز کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں, اور مائیں کہتی ہیں چلو بچہ بہت تنگ کر رہا ہے تو اسکول میں داخل کر لو. اور مائیں اکثر کیا ہوتا ہے کہ بچے کو 3-4 سال کی عمر میں اسکول میں داخل کروا دیتے ہیں. کیا وہ ایج بچے کی کہ اسکول میں ایڈمیشن کی صحیح وقت ہوتا ہے یا نہیں؟ اچھا, یہ سوال بار بار بہت جگہوں بہت فورمز پہ آتا ہے, اس پہ بات بھی بہت ہوتی ہے. ایک زمانہ یہ تھا کہ بچہ 6 سال پہ اسکول جاتا تھا, سمجھا یہ جاتا تھا کہ بچہ ماں کے پاس رہے اور سیکھے اور پھر اس کے بعد اسکول جائے. پھر یونیورسلی ایک تبدیلی آئی, اور تبدیلی یہ آئی کہ جی پلے گروپس اور مونٹیسریز شروع ہو گئی, اور یہاں تک کہ 2.5 سال کے بچے کو اسکول بھیجا جانے لگ گیا. یہ تبدیلی خاص طور پہ تب آئی تھی جب بہت سی خواتین بھی گھروں سے باہر نکلی اور انہوں نے کام شروع کر دیا. وہ اپنی جابس میں بزی ہیں, یا ان سے اب بچے صحیح طرح ہینڈل نہیں ہو رہے, ان کو جدید تقاضے نہیں پتا, ان کو یہ نہیں پتا کہ میں نے کس بیلنس کے ساتھ اپنے بچے کو کوئی چیز سکھانی ہے. اب ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اب پھر ایک تبدیلی آ رہی ہے, اب دوبارہ سے ریسرچز اس چیز پہ ہو رہی ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ بچے کو 4 یا 6 سال تک گھروں میں ہی رکھنا چاہیے, اور ان کو گھروں میں رکھ کے مائیں جو تربیت کر سکتی ہیں پہلے وہ کریں, ان کو صحیح فوکس دیں, پھر اسکول میں ڈالیں. اس سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. آپ اس کو حتمی طور پہ ہر گھر پہ لاگو نہیں کر سکتے. آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس گھر کے کیا حالات ہیں, کیا ڈائنامکس ہیں. مثلا والد والدہ دونوں جاب کرتے ہیں, انہوں نے کسی ملازم کے پاس چھوڑنا ہے تو بہتر ہے پھر کسی اسکول میں ڈال دیں تاکہ وہاں پہ ایٹ لیسٹ کچھ تو سیکھے. لیکن اگر والدہ گھر میں ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ پھر 6 سال پہ ان کے گھر کے پاس کوئی اسکول والا اس بچے کو لے بھی لے گا, کیونکہ ہمارے تو معاشرے میں اگر آپ نے بچے کو 6 سال تک گھر میں رکھا اور اب آپ کسی اسکول میں جائیں گے کہ جی اس کو داخل کریں, تو وہ پہلے پوچھیں گے کون سے پلے گروپ میں پڑھ کے آیا ہے, اور اگر آپ کہیں گے نہیں پڑھا تو وہ تو کہیں گے لو جی اس بچے کو تو سب کچھ سکھانا پڑے گا. آئیڈیل یہ ہے کہ ایک والدہ جب تک بھی وہ بچہ گھر میں ہے اس کو صحیح طرح سے سکھائے, اور جب وہ اسکول جانا بھی شروع ہو جائے اپنا رول نہ چھوڑے, اور اپنے حالات و واقعات اور جو میں نے یہ بہت سے فیکٹرز بتائے ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے فیصلہ کرے, اور ہمیشہ فیصلہ جو ایسے فیصلے ہوتے ہیں استخارے پہ کیا کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مشورہ کر کے اس کے بعد ایسے فیصلے ہونے چاہیے, کیونکہ یہ بہت بڑے فیصلے ہوتے ہیں بچوں کے لیے. جی اوکے. Too many complaints that sometimes it's very hard for me to deal with them. What kind of complaints they bring home? Like, they don't allow me to play in certain circles, they don't accept me as their friend, they always play together, they leave me alone. What's the age of your child? My eldest is 8.5. Okay. My second daughter is 6.5. And then I've got 3.5 and 1. Okay. So all of your kids are coming with the same complaint, or only? The eldest one started and she came with the complaint. But gradually I felt that my second daughter, because she's listening to her sister, she's coming with the same complaints as well. How do you tackle those complaints? I used to tell her a lot, like, you have to be patient and you have to try to be friend with them.
showing her the limits as well. Okay. Not that keeping her, you know, you have to be impressed by them. And this was one of the reasons why I started to homeschool my kids Okay. from January, because I said I want to spend some time with them, where they can have that contact with me. Okay. Did you check with the teacher in the school what kind of issues they were having? And the teachers, they don't have any problem. They were saying to me that she is very kind and she's very caring, and she indulges in every group. Okay. She's fine. But what my daughter comes home with a complaint, and she also cries when she comes home. Okay. جزاک اللہ. دس از این امپورٹنٹ ایشو. ان کا ایشو یہ ہے کہ ان کے 3 بچے ہیں, اسکول میں جاتے ہیں, اور جب وہ واپس آتے ہیں تو وہ اسکول میں سیٹل نہیں ہیں, اور وہ بار بار یہ کمپلین کرتے ہیں کہ ہم اسکول میں خوش نہیں ہیں. جب یہ ٹیچر سے پوچھتی ہیں تو ٹیچر یہ کہتی ہیں کہ اسکول میں ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں, ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ بچہ فطرت پہ ہے. اگر بچہ آپ کو آ کے کوئی بات بتا رہا ہے تو وہ جھوٹ نہیں بول رہا, وہ جان کے نہیں کر رہا. دیر از آلویز این ایشو. جیسے کوئی مجھے آ کے کہتا نہیں لیکن پکڑا گیا تھا, وہ جھوٹ بول رہا تھا, پکڑا گیا تھا میرا بچہ, وہ چوری کر رہا تھا. اگر وہ پکڑا بھی گیا تھا تو دیر از اے بگر ایشو دیر. کوئی مسئلہ ہے, آپ نے اس مسئلے کو حل کرنا ہے, صرف اس چیز کو پکڑ کے نہیں رہنا. اگر آپ کا بچہ آ کے بار بار کمپلین کر رہا ہے کہ آئی ایم ناٹ ہیپی دیر از سم ایشو, چاہے آپ کی ٹیچر بھی کہہ رہی ہے کہ کوئی ایشو نہیں ہے, آپ بچے سے تھوڑا انالیسس کروائیں گے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بچے کی سکلز نہیں ہیں کہ وہ بچوں کے ساتھ ڈیل کر سکے, تو آپ گریجولی اسکل بلڈنگ کروائیں گے. صبر کا بھی طریقہ ہوتا ہے. آئی مین یو کانٹ جسٹ سمپلی ٹیل یور کڈ کہ بیٹا صبر کرو, کوئی بات نہیں, آپ اس کو بتائیں گے. اگر وہ کہتے ہیں کہ کوئی میرا لنچ لے جاتا ہے, آئی ایم ناٹ ہیپی, تو آپ اسے بتائیں گے کہ آپ نے کتنا لنچ شیئر کرنا ہے, میں آپ کو ایکسٹرا لنچ دے دیتی ہوں, وہ آپ شیئر کریں. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بچہ آپ کو اس حد تک تنگ کر رہا ہے تو گو اینڈ ٹاک ٹو ٹیچر, اور آپ ٹیچر سے بات کریں گی. یا کوئی مجھے میرا فرینڈ نہیں بنتا, اب آپ فرینڈ تو نہیں بنوا سکتی, اب آپ اس کو گھر میں کہیں سے اچھے دوست دیں گی ساتھ, تاکہ اس کے فرینڈز ہوں اور وہ وہاں پہ کھیل کے اپنی کمی پوری کر سکے. یا یہ کہ ٹیچر میرے سے لیسن نہیں سنتی, سب بچوں سے سن لیتی ہیں, تو اب آپ اس کی ریڈنگ پریکٹس زیادہ کروائیں گے. یو ہیو ٹو لک ایٹ ایگزیکٹ کمپلین, اور پھر وہاں سے آپ نے اس کا کانفیڈنس بلڈ کرنا ہے. اور اگر آپ کے دوسرا یا تیسرا بچے میں بھی یہ کمپلین آ رہی ہے تو دیٹ مینس کہ جنرلی ان کو پرابلم سالونگ نہیں آ رہی بچوں کو. سو آپ ان کو ڈیلی کے لیے ایک ایشو پوچھ لیں گی کہ اچھا آپ کا کیا ایشو ہے, اور اس کا سلوشن دیں گی, اور پھر ان کو کہیں گے لیٹس ٹرائی, اور اگر وہ ورک کرتا ہے تو ٹھیک ہے. اس کے لیے ایک اور چیز ہوتی ہے اسرٹیو اسکلس. بچوں کو اسرٹیو اسکلس سکھایا کریں, خود بھی سیکھا کریں. اسرٹیو اسکلس کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اس طریقے سے اپنی بات کہنی ہے کہ اگلا مان بھی جائے, ناراض بھی نہ ہو, اور آپ بھی اپنا کام کر سکیں. اس کو کہتے ہیں ون ون سچویشن. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کو وہ اعتدال سکھا سکیں جو ہمارے رب کو راضی کرے. ہم وہ اعتدال نہ دیں جو صرف دنیا تک رہ جائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.